ہجرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل مکہ کے سلوک رفتہ رفتہ بد سے بدتر ہوتا چلا گیا، اور خصوصاً قریش کے مظالم کی تو انتہا ہو چکی تھی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت سے 1 ماہ پہلے یعنی اگست 622 عیسوی کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ ہجرت کی ان کے نام یہ ہیں: حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ربیعہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبید اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یاسر، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اپنے بھائی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب کے ساتھ ہجرت کی۔ یہ وہ واحد صحابی تھے جنہوں نے علی العان مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ خدا کی قدرت! کفار کو حالات معلوم ہوئے تو دارالندو میں مشورے کے لیے جمع ہوئے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کیا کیا جائے۔ کسی نے قید کرنے کی رائے دی اور کسی نے جلا وطن کرنے کی، مگر فیصلہ ہوا کہ یہ سب مناسب نہیں، کیونکہ قید کرنے کی صورت میں ان کے ایوان و انصار ہم پر چڑھ آئیں گے اور ہم سے چھڑا لیں گے۔ بدبخت ابو جہل نے یہ رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے اور قتل میں ہر قبیلے کا ایک شخص شریک ہو، تاکہ عبد المناف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بدلہ لینے سے عاجز ہو جائے۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا اور ہر قبیلے کے ایک جوان کو اس کام کے لیے مقرر کر دیا کہ فلاں رات میں یہ کام کیا جائے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے فیصلے کی اطلاع دے دی۔ حضرت عبد المطلب کی بھتیجی رقیہ بنت سیفی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ آج رات یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ کام تمام کرنا چاہتے ہیں۔ مقررہ حالات میں کفار قریش نے اپنے خیال خام کو پورا کرنے کا ارادہ کیا اور مختلف قبائل کے بہت سے جوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر کے بیٹھ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہجرت کا ارادہ فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کر سو جائیں، تاکہ کفار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہ ہونے کا علم نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید فرمائی کہ لوگوں کی امانتیں واپس کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ یہ 27 صفر کے بعد از ہجرت جمعرات کا واقعہ ہے۔ سن عیسوی کی 10 ستمبر تھی اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 52 سال اور 1 ماہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو دروازے پر قریش کا میلہ سا لگا ہوا تھا۔ آپ سورہ یاسین شریف پڑھتے ہوئے باہر نکلے اور خاک اٹھا کر کفار کے منہ پر دے ماری، اور جب آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ان کے سامنے دیوار کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی، بس ہم نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے اور وہ نہیں دیکھ سکتے، پر پہنچے تو اس کو کئی مرتبہ دہرایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے گھر تشریف لے گئے اور وہ پہلے ہی سے تیار تھے۔ ایک راستہ بتانے والے عبداللہ بن القیت کو بھی اپنے ساتھ لے چلنے کے لیے تیار رکھا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے اور مکان کی پشت کی جانب سے ایک کھڑکی کے راستے دونوں باہر نکلے اور غار ثور کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے ایک غار میں جا کر ٹھہرے۔ ادھر یہ قریشی جوان صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لانے کا انتظار کرتے رہے اور بالآخر معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو سخت پریشان ہوئے اور چاروں طرف اپنے قاصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں بھیجے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرفتار کرنے کے لیے 100 اونٹوں کا انعام مقرر کیا۔ بہت سے آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور بعض قیافہ شناس لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان قدم پر تلاش کرتے ہوئے ٹھیک اس غار کے کنارے پر پہنچ گئے۔ اگر ذرا جھک کر دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف سامنے تھے۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور کو صاف کر کے اپنے تن کے کپڑوں کو پھاڑ کر غار کے سوراخ بند کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مکڑی نے غار کے دہانے پر جالا تن دیا
اور کبوتروں کے ایک جوڑے نے دہانے پر ہی اپنا گھونسلہ بنا لیا۔ ان کبوتروں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ انہیں ان کی جزا عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ دونوں کبوتر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حرم شریف کے کبوتروں کی نسل اسی جوڑے سے چلی۔ بزرگوں کا ارشاد ہے کہ خانہ کعبہ شریف کے موجودہ کبوتر بھی اس جوڑے کی نسل سے ہیں۔ اللہ کی قدرت سے کفار کی نظریں پھر گئیں۔ کفار کی اس تلاش پارٹی کے انچارج امید بن حلف نے، جو چالاکی و عیاری میں اپنی مثال آپ اور نشان قدم پہچاننے میں ماہر تھا، غار ثور میں داخل ہونے کا خیال یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اس کے منہ پر تو مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے اور کبوتر کا گھونسلہ بنا ہے، بھلا اس میں کون داخل ہوگا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں متواتر 3 رات رو پوش رہے۔ زندہ معجزہ۔ 3 دنوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو خفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور صبح سے پہلے ہی مکہ پہنچ جاتے تھے۔ دن بھر قریش کی خبریں سن کر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتے تھے، اور ان کی بہن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہر رات کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتی تھی۔ چونکہ عرب کے لوگ نشان قدم کو بہت پہچانتے تھے، اس لیے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہہ رکھا تھا کہ روزانہ بکریاں چرانے کے لیے اس غار تک لے جایا کرے تاکہ ان کے نشانات قدم مٹ جائیں۔ غار ثور میں قیام کے تیسرے دن ربیع الاول 1 ہجری بروز پیر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اونٹنیاں لے کر پہنچے جو اس سفر کے لیے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہیا کی تھیں، اور ان کے ساتھ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ارتقیت راستہ دکھانے کے لیے چلے۔ آگے بڑھے تو قریش کے قاصدوں میں سراقہ بن مالک، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں پھر رہا تھا، یہاں پہنچ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور سراقہ گر پڑا، مگر پھر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن کی آواز اس نے سنی۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار مڑ کر اس کو دیکھتے تھے، مگر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف التفات ہی نہ کیا۔ جب زیادہ قریب آ گیا تو اس کے گھوڑے کے چاروں پاؤں زمین کے خشک ہونے کے باوجود گھٹنوں تک اندر اتر گئے، اور سراقہ دوبارہ زمین پر گر پڑا اور ہر چند گھوڑے کو نکالنے کی کوشش کرتا رہا، مگر گھوڑا زمین سے باہر نہ نکلا۔ مجبور ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے گھوڑا وہاں سے نکل آیا۔ جب گھوڑے کے پاؤں زمین سے نکلے تو پاؤں کی جگہ سے ایک دھواں سا اٹھتا دکھائی دیا۔ اس کو دیکھ کر سراقہ اور بھی زیادہ ششدر رہ گیا اور نہایت عاجزی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے توشہ اور موجود سامان، اونٹ وغیرہ پیش کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہ کیا اور فرمایا، جب تک تم اسلام قبول نہیں کرتے بس اتنا کافی ہے کہ تم ہمارے حال کو کسی سے بیان نہ کرنا۔ سراقہ ادھر سے واپس ہوا اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خطرہ ہو سکتا تھا کسی سے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ کچھ دنوں بعد سراقہ نے ابو جہل سے اس واقعے کا ذکر کرنے کے بعد چند اشارات پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے ابو حکم، ابو جہل، لات کی قسم، لات ایک بت ہے جس کو قریش پوجا کرتے تھے۔ اگر تم اس گھوڑے کے زمین میں دھنس جانے کا مشاہدہ کرتے تو تمہیں اس بات میں شک کی گنجائش نہ رہتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میری رائے میں لازم ہے کہ تم ان کے مخالفت سے خود بھی اجتناب کرو اور لوگوں کو بھی منع کرو، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں ان کی کامیابی کے نشانات اس طرح چمک جائیں گے اور تمام انسان اس کی تمنا کریں گے کہ کاش ہم ان سے صلح کر لیتے۔